جس کا بانی باقر زیدی ہے. باقر زیدی نے بہت بڑا احسان کیا ہم سب پر، اور میں اس احسان کی شکر گزاری کے لیے کچھ الفاظ بیان کر رہا ہوں. جوڑ کے رکھا ہے اتفاق اور انتشار. اتفاق پیدا کرنا، لوگوں کو، انسان کو انسان سے جوڑنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بلکہ میں اسے عبادت تصور کرتا ہوں. باقر زیدی نے یہ عبادت کی ہے. ہم سب کو نہیں ایک چھت تلے جمع کیا، بلکہ بزم طلبہ کے وہ لوگ جو پتہ نہیں کہاں کہاں تھے. اگر بزم طلبہ کا گروپ نہیں ہوتا، سرور سے ملاقات نہیں پاتی ہماری اور بہت سے افراد جو فرحانہ امریکہ میں ہیں. میں بھی نیو یارک میں تھا، وہ کینیڈیکٹ میں تھی، وہاں سے وہ آئیں اور ملاقات کے لیے کسی بزم طلبہ کی وجہ سے. تو بزم طلبہ ایک چھتری ہے، بزم طلبہ ایک خانوادہ ہے. بزم طلبہ کے بہت سارے رنگ ہیں، ان میں سے چند رنگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہی رنگوں میں اضافہ کرنا ہے، بڑے خواب دیکھنے ہیں، ان خوابوں کو تعبیر تک پہنچانا ہے. میں ہر شخص کا یہاں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج یہ موقع ہم سب کو ملا ملاقات کا. آج یہ شب احباب قدیم ہے. آج یہ اور مائنوں اور عید کا دن، میں تو کہتا ہوں کہ شب احباب قدیم ہے. یہ دوست ہمارا تعارف ہوتے ہیں، دوست ہمارا آئینہ ہوتے ہیں. ہم ان دوستوں کے چہروں میں اپنا چہرہ ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری قوت ہے. میں رات کو 2 بجے، اللہ نہ کرے کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے، لیکن 2 بجے رات کو اگر کوئی مصیبت پریشانی ہو تو میں فون کروں گا. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تذبذب نہیں ہوگا کہ میں خلیل اللہ فاروقی کو فون کروں. اور مجھے معلوم ہے کہ 2 بجے میں فون کر رہا ہوں، 2:15 بجے یہ میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہو اور یہ کہے گا کہ یار امین تم اکیلے نہیں ہو. تو باقر زیدی نے اس خاندان کو ایک تسبیح میں پرو دیا. اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے. آخری بات، میں نے بہت طویل گفتگو کی، بلکہ اس سے پہلے کہ آخری بات، ایک شکریہ. کئی شکر کی میں نے ادا کیے، لیکن گورنر سندھ کامران ڈسکوری کا موجود نہیں، مسلسل ہم رابطے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں 11 نومبر کو کراچی میں نہیں ہوں، لیکن امیر بھائی بس کوئی مسئلہ نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن میں اب وہ تمام جملے نہیں دہرانا چاہتا، لیکن کامران ڈسوری ایک بہترین دوست ہے. تو کامران ڈسوری کے لیے بہت دعائیں اور شکر گزاری کے الفاظ. نئی پریشن نے ذکر کیا ہم سب کا. میں آخری بات شریف بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. طلبہ ریڈیو کلب کے لیے ہم نے سیدہ کوثر کے گھر پر ایک کسی پروگرام میں تھوڑی سی بات بھی کی تھی. میں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ کہ اس گروپ، اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھنا چاہیے اور بڑے کام ہونے چاہیے. اس کا کینوس بڑا ہو، اس میں تنوع پیدا ہو. اس کے لیے ضروری ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا ایک فنڈ بنا لیں اور اس فنڈ میں ہمارے وہ لوگ، مثال کے طور پر اس خانوادے کا کوئی شخص اپنا شہری مجموعہ لانا چاہتا ہے اور اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے کام، اور اس کو انڈیکیٹ بات نہیں کرنا چاہتا. ہمیں تو بہت سے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ایسا فنڈ بنا لیں کہ جس میں وہ فنڈ جمع ہو جائے اور اس فنڈ کے ذریعے بس میں طلبہ ریڈیو کلب سے وابستہ افراد اگر زندگی کے کسی لمحے میں تنگی محسوس کریں تو ہم سب کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ تم اس خاندان کے، اس خانوادے کا فرد ہو، تم تنہا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ مجاہد ہے آدمی، یہ اس کام کو لے کر آگے بڑھے اور اس فنڈ
کے لیے میں اپنی جانب سے 1 لاکھ روپے پیش کرتا ہوں.